الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری ان سے روایات ہیں جو فتنے کے بارے میں ہیں، جن میں انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا کہ کس کس طرح کے فتنے نازل ہوں گے اس امت پہ۔ تو لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر تم پہ فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، یا اس طرح آئیں گے کہ جو اندھیری رات کی طرح سے ہوں گے، یا ایسے ہوں گے کہ جیسے سمندر کی لہروں کی طرح سے ہوں گے، سمندر کے طوفانوں کی طرح سے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ فتنے کو بھی سنت سمجھیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، عبادت ہے، سنت ہے، حالانکہ وہ بھی فتنہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو کفار قتل نہیں کر پائیں گے، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہاں تک کہ وہ فتنے تم میں رونما ہونے لگیں گے کہ جب لوگ سانپ کی طرح ہوں گے، اپنے قریبی رشتوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ دروازہ کون تھے؟ فتنوں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ایک دروازہ تھے وہ کون تھے؟ تو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی طبعی وفات نہیں تھی، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جیسا کہ فرمایا تھا کہ تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ ٹوٹ جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی دروازے کو توڑا گیا۔ تو ان کی شہادت کے فوراً بعد فتنے شروع ہو گئے، اب یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے سے برپا فتنے ختم نہیں ہوتے تھے تو نئے فتنے رونما ہو جاتے تھے۔ اور جو میرا خیال ہے کہ ہر 20 سے 50 سال میں نئے سے نئے فتنے آتے تھے، زیادہ محتاط اندازہ میرا تقریباً ہر 20 سال کا ہی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے فتنے، رات کے اندھیروں کی طرح ہوں گے، سمندر کی لہروں کی طرح ہوں گے، بالکل اسی طرح سے آئے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے فتنے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ مسلمان ہیں یا مسلمانوں جیسے ہیں، نظر آتے ہیں، باتیں مسلمانوں والی کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں سرے سے۔ بہت سارے لوگوں نے تفاسیر کی ہوئی ہیں قرآن کی، لیکن ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن دور میں بھی اور پچھلی 1.5-2 صدی میں اس طرح کے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھ رکھے ہیں، اور ان سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ تو اب ہوتا یوں ہے کہ یہ مانتے کسی بھی چیز کو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کی جہالت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے جی، بڑی گل کرتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، اسے خود دین کا کچھ نہیں پتا ہوتا، بلکہ وہ دین کا منکر ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ کے دین کا منکر بنا رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی چھوٹی چیز کا، کسی بڑی چیز کا، کچھ نہ کچھ وہ ہم سے غلط کروانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دم مشہور ہوتا ہے اور ایک دم لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، اور ساری سمجھداری اور سب ذہانت اسی کے پاس، سارا علم اسی کے پاس ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا منبع ہو جاتا ہے وہ بندہ اچانک۔ تو خدا را ان فتنوں کو سمجھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ علم حاصل کرنا فرض کیا ہے، اور اسی لیے فرض کیا ہے کہ ہم
کبھی کسی کو دیکھیں کبھی کسی کو سنیں اور متاثر ہوں اور کہیں کیا بات ہے جی، اور اس کے پیچھے چل پڑیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، کتاب اللہ اسی لیے دی ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، نہ کہ ہم کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے لگے رہیں. تو کتاب و سنت سے علم حاصل کریں اور اس کی پیروی کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.